ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق اور میرے ساتھی سجاد حسنین صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم ٹرینڈنگ نیوز اور امپورٹنٹ ٹاپک جو ہوتے ہیں، جو ابھی چل رہا ہے، اس کو ہم لے کر بات کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ نیوز ہم لے کر آئے ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن جو مسلسل جو حملے جاری ہیں وہ برابر اسرائیل کی جانب سے چل رہے ہیں، اور بیروت پہ بھی کافی حملے جاری ہیں، اور وہاں کے جو مشہور عالم دین ہے اور مسجد اقصیٰ کے جو امام ہیں اکرمہ صبری، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ مسلسل یہودی آباد کار لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے نئے نئے بستیاں تعمیر کرتے جا رہے ہیں اور راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالم اسلام سے اپیل کی کہ وہ آگے بڑھے، آ کے مدد کریں، ادروائز جو ہے نا یہ لوگ اس کو قبضہ کر کے اس کو کیپٹل بنا لیں گے۔ اور دوسری جانب لبنان پہ بھی مسلسل حملے جاری ہیں، اور یو این جو واچ ڈاگ ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے، اور انہیں کہا کہ اسرائیل کی یہ پالیسی ہے کہ وہاں کے عوام کو بھوک اور فاقہ کشی پہ مجبور کر کے کسی طریقے سے نسل کشی ان کی جائے۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر امریکہ میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کملا ہیرس کو شکست ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الیکشن مہاراشٹر کے الیکشن جو چل رہے ہیں اس میں کس طرح کی کینویزنگ چل رہی ہے اور کس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں بی جے پی اور ان کے لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم فلسطین کی جانب چلتے ہیں۔ اور یو این او، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نام تو یو این او ہے، یہ ایک انٹرنیشنل باڈی ہے، لیکن اس کا کام کچھ بھی نہیں ہے، خالی نام کی باڈی ہے۔ یہ لوگ خالی ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور خالی بس ایک رپورٹ دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک رپورٹ، نام نہاد رپورٹ سامنے آئی ہے، جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگ جو رپورٹ آتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایسی ٹیکٹکس اڈاپٹ کر رہا ہے اسرائیل میں، پہلے تو اس کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے، پوری بلڈنگ کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یعنی کھانے پینے کی اشیاء، ایندھن وغیرہ ساری چیزوں کو روک دی جائے تاکہ عوام فاقہ کشی کر کے جو کچھ بچے ہوئے وہ بھی ختم ہو جائے جو ہے نا۔ تو اس کا کہنا ہے کہ یہ سراسر جو ہے نا انٹرنیشنل جو بھی قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ جانتے ہیں یہ تو صرف ہر کوئی کہتا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے، کون کیا کر رہا ہے، کر سکتے ہیں۔ تو سر صاحب یہ بتائیے، یہ تو سبھی کہتے ہیں، رپورٹس آتی ہیں اور کیا ایکشن لینا جائے، یہ تو کر رہا ہے اسرائیل، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کو کون روکنے والا ہے؟ جی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی کہ جس طرح کے حالات ہیں، دیکھیے صدیق صاحب، جی رونگٹے کھڑے کر دینے والی صورتحال ہے غزہ کی۔ جی پورا کا پورا شہر جو ہے کھنڈر میں بدل دیا گیا ہے۔ جی 20 لاکھ کی آبادی والا شہر آج 20 لاکھ کی پوری آبادی کو جو ہے جی کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ بالکل پوری آبادی کو میدان میں لا کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو ہے رفح کراسنگ کے پاس جی اور جو ہے وہ جو سرحدی علاقے ہیں مصر سے لگے ہوئے، ان علاقوں میں سرد موسم میں میدانوں میں ٹینٹ لگا کے جینے پہ مجبور ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کے کچھ جو ہے تنظیموں کی جانب سے ان کو کچھ عمارتیں فراہم بھی کی جاتی ہیں تو وہاں بمباری کر کے ان عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا اسرائیل نے۔ جی اسرائیل جان بوجھ کے وہاں کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جی اور اب تو یہ حالت پیدا کر دی گئی ہے کہ نہ صرف غزہ پٹی بلکہ مغربی کنارہ میں بھی اس نے بمباری شروع کر دی ہے۔ جی دیکھیے ویسے بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک تو پہلے فلسطین تھا، یروشلم سے لے کے جو ہے جی تل ابیب تک پورا کا پورا فلسطین تھا۔ جی 1967 میں جو ہے ایک جنگ لڑی گئی تھی۔ جی 1967 میں برطانیہ کی سرپرستی میں جی باضابطہ اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا۔ جی اسرائیل نے ڈکلیئر کر دیا تھا جی اپنا ملک۔ جی یروشلم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ایک مشرقی یروشلم، ایک مغربی یروشلم، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرقی یروشلم پہ جو ہے آج اسرائیل کا قبضہ ہے، جس میں مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے۔ جی شامل ہے۔ تو مشرقی یروشلم سے لے کے تل ابیب تک کے علاقے پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ جی تو اس کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ کے نام سے دنیا اسے جانتی ہے۔ 7 عرب ملکوں نے وہ جنگ لڑی تھی اور 7 دن میں جنگ ختم ہو گئی۔ بالکل جی
لوگ حیرت زدہ ہیں کہ اتنے طاقتور ملک، اس میں جو ہے اردن بھی تھا، اس میں مصر بھی تھا، اس میں جو ہے لبنان بھی تھا، اس میں جو ہے شام بھی تھا، اس میں جو ہے عراق بھی تھا، 7 ملکوں نے مل کے جو ہے جنگ لڑی تھی، لیکن 7 ہی دن میں یہ 7 ملک جو ہے کولیپس ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کی فوجیں جو ہے ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ اس زمانے میں اسرائیل کی فوج نے ان کے طیارے، خاص طور پہ مصر اور اردن کے جو بالکل پڑوسی ممالک ہیں جو ان علاقوں سے لگے ہوئے ہیں، ان کے جنگی طیاروں کے اڑنے سے پہلے ہی ان کے فوجی جو کیمپ تھے، اور خاص طور پہ وہ فضائی جو پٹیاں تھیں جو فوج کے لیے استعمال میں آتے ہیں، اس پہ بمباری کر کے ان فضائی پٹیوں کو ناکارہ کر دیا تھا تاکہ ان کے بمبار اڑ ہی نہ سکیں۔ تو ان کے بمبار وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے اور اسرائیل نے جو ہے بمباری کر کے ان کے جو ہے ساری طاقت کو ختم کر دیا اور پھر ان کو سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ 1967 میں جب یہ جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بعد جب جو ہے اسرائیل نے جو ہے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے 50 لاکھ سے زائد عوام کو، فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کر کے لبنان میں اور جو ہے مصر میں، مصر کے علاقوں میں، لبنان کے علاقوں میں، اردن کے علاقوں میں ان کو پناہ گزین کی حیثیت سے جو ہے زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ اور خود غزہ کے کچھ علاقے ہیں، آج بھی ہم خان یونس کی بات کریں گے، جو خان یونس کا علاقہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی ایک پناہ گزین کیمپ ہے۔ آج بھی وہاں پہ یحییٰ سنوار کی موت ہوئی تھی تو تب انہوں نے ان کی شہادت پہ جب ان کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے تھے تو یہی کہا گیا کہ انہوں نے خان یونس کے پناہ گزین کیمپ میں ان کا جنم ہوا اور وہیں پہ ان کی گروتھ ہوئی تھی، اور انہوں نے پیدائش سے ہی اپنے آپ کو پناہ گزین کی حیثیت سے دیکھا، کیونکہ ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے کھیت، ان کے کھلیان، ان کے زیتون کے باغات، یہ سب اسرائیل نے چھین لیے۔ تو آج مغربی کنارے دیکھیے، جب یاسر عرفات نے جو ہے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی تھی، جب فتح گروپ بہت حاوی تھا، تو ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ 80s میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ 2000 میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، 2000 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، تو بل کلنٹن کی موجودگی میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ مغربی کنارہ کا ایک علاقہ اور غزہ پٹی کا علاقہ فلسطین کے قبضے میں رہے گا، اور فلسطینی اتھارٹی بنائی گئی تھی، اور یاسر عرفات کو اقوام متحدہ میں بولنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کا سربراہ، اس وقت بھی فلسطین ملک نہیں بنایا گیا، آج بھی فلسطینی اگر جو ہے ان کو ملک سے باہر جانا ہے تو یا تو اردن کے پاسپورٹ پہ جانا ہے یا پھر مصر کے پاسپورٹ پہ ان کو باہر جانا ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو ہے فلسطینی نہیں ہیں، کیونکہ فلسطین آج بھی ایک ملک نہیں ہے، جبکہ ناجائز ریاست اسرائیل جو ہے آج ایک طاقتور ملک ہے دنیا کا، اور پوری دنیا 1967 میں بھی جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، آج بھی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ ٹرمپ کے جو ہے، اگر آپ جو ہے ٹرمپ کا بیان سنیں گے، ٹرمپ کی جو ہے دعووں پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ٹرمپ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، گو کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم امن کے لیے جو ہے حالات بنائیں گے، لیکن ہم بھی فلسطین اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ تو بہرحال جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ خوراک کے لیے جو ہے کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ جو آٹے کی بوریاں ہیں، پانی ہے اور دیگر جو ہے غذائی اشیاء ہیں بنیادی، ان کو سپلائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رفح کراسنگ پہ اسرائیلی سپاہی انتہائی سخت نگرانی کر رہے ہیں اور ٹرکوں کو جو ہے وہاں سے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ان کا ایک ہی واحد مقصد ہے کہ ان جو بچ گئے ہیں زندہ، جن کو انہوں نے بمباری کر کے مار دیا، 60-70 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا، وہ تو شہید کر دیا، لیکن جو بچ گئے ہیں وہ بھی بھوک سے بلک بلک کے دواؤں کی کمی سے جو ہے فوت ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، ان کا یہ منشا ہے۔ اب دوسری جانب مغربی کنارہ ہے، مغربی کنارہ میں اس وقت ہی کہا گیا تھا جب اٹیک ہوا تھا، کہاں پہ؟ اسرائیل پہ، اسرائیل کے سرحدی علاقوں پہ جب حماس نے اٹیک کیا تھا
اور 180 لوگوں کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا، تقریباً 200 لوگوں کو. تو اس وقت ہی کہا گیا تھا کہ مغربی کنارہ میں جو سرحد سے لگے فلسطینی گاؤں ہیں ان پہ حملہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو گاؤں چھوڑ کے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے. اور ان گاؤں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان گاؤں میں فلسطینیوں کے زیتون کے باغات ہیں، جو ایسے زیتون کے باغات ہیں جو زیتون جو ہے ساری دنیا میں مقبول ہیں، پسندیدہ ہیں، ان کو پریفر کیا جاتا ہے. ایسے بہترین زیتون کے باغات وہاں پہ ہیں اور ان فلسطینیوں کو اپنے گھر چھوڑنے، دیکھیں بے یار و مددگار ہو گئے ہو تو وہ ان کا اپنا گاؤں ہے، ان کا اپنا گھر ہے، ان کے اپنے کھیت ہیں، لیکن اسرائیل کی فوج آ رہی ہے. یہاں تک کہا گیا، یہاں تک خبریں آئی تھیں کہ اسرائیل نے ایک فوج بنا دی ہے لوگوں کی جو فوجی نہیں ہے، جو شر پسند ہیں، جو اسرائیل کی جو وہاں کی صہیونی طاقت ہے، صہیونی طاقتوں کے جو ہے تابع ہیں. ان کی کچھ تنظیمیں وہاں پہ بنائی گئی ہیں صہیونیوں کی، ان تنظیموں سے وابستہ ہیں اور وہ لوگ جو ہے فوجی لباس میں آتے ہیں اور گاؤں والوں سے گھروں پہ حملہ کر کے ان کا سامان لوٹ لے جاتے ہیں. اب یہاں تک ہو گیا تھا کہ گاؤں والوں نے کہا کہ اگر ہم مزاحمت کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں تو ہمیں مارا پیٹا جاتا ہے، ہمارا قتل کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے. اتنی خوف کی زندگی تھی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سڑکوں پہ بمباری کر کے سڑکیں جو ہے توڑی جا رہی ہیں. جو سڑکیں یروشلم تک جاتی تھیں مغربی کنارہ سے، ان سڑکوں کو بیچ بیچ میں سے بمباری کر کے ختم کر دیا گیا، رکاوٹیں بنا دی گئی ہیں اور مغربی کنارہ کے لوگوں کو محصور کیا جا رہا ہے. جیسے غزہ پٹی کو محصور کر لیا گیا تھا، اسی طریقے سے مغربی کنارہ کو بھی محصور کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. گو کہ وہاں پہ فلسطینی اتھارٹی کا دفتر ہے، وہاں پہ محمود عباس بھی جو ہیں ان کو صدر کا درجہ دیا گیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اسرائیل کا، اسرائیلی سپاہیوں کا ظلم ہو رہا ہے. وہ آ رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں پہ قبضہ ہو رہا ہے، پورے فلسطینی گاؤں پہ قبضہ ہو رہا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے. اب وہ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ جو ہے مغرب کنارہ کے یا تو بڑے شہروں میں آ کے، مطلب ایک ہی تو بڑا شہر ہے وہاں کا، رملہ جس کو کہا جاتا ہے، جو کیپٹل ہے وہاں کا، رملہ میں آ کے جو ہے قیام کرنے کے لیے مجبور ہیں، یا پھر ان کو یروشلم جانا پڑتا ہے. اب یروشلم جانے کے راستے تو بند کر دیے گئے، سڑکوں میں بڑے بڑے گڑھے بنا دیے گئے ہیں، تو اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے رملہ چلے جائیں. اب وہ رملہ چلے جائیں گے جس کو جو ہے نام نہاد کیپٹل قرار دیا جاتا ہے فلسطین کا، فلسطینی اتھارٹی کا. وہ رملہ چلے جائیں گے تو پھر یہ ساری جو ہے علاقے ہیں فلسطینی، اس پہ اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا. ویسے بھی وہ نئی بستیاں بنانے میں بسانے کے لیے بےتاب ہے اسرائیل. تو یہاں پہ بھی شورش کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی سپاہیوں کو وہاں بھیجا جا رہا ہے، اور اسرائیلی سپاہی جو فرسٹریشن کا شکار ہے، جو اپنے سپاہیوں کی موت دیکھ کے جو ہے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. بہت سارے سپاہی، کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں سپاہیوں کو حماس کے نوجوانوں نے مار گرایا ہے وہاں پہ غزہ میں، جو زمینی جنگ کے لیے آئے تھے. اور پھر سینکڑوں سپاہیوں کی لبنان میں، بیروت کے علاقوں میں موت ہو رہی ہے. وہاں کے حزب اللہ کے لوگ نہیں، بلکہ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ بھی جہاں کوئی سپاہی مل جاتا ہے اس کا قتل کر دیتے ہیں، اسرائیلی سپاہی. تو اس رویے سے اسرائیلی سپاہیوں میں ایک جنون سوار ہو گیا ہے، اور اس جنون کے جواب میں وہ اس علاقے کے مغربی کنارہ کے علاقے کے لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں. ان کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، ان کو بھگایا جا رہا ہے. ایک دہشت کا ماحول پورے علاقے میں پیدا کر دیا گیا ہے. تو یقیناً اگر مسجد اقصیٰ کے امام جو ہے اپیل کر رہے ہیں عالم عرب سے، تو یہ تو بہت ہی جو ہے دردناک بات ہے، اور عالم اسلام کو اس جانب توجہ دینی ہی دینی ہے. بالکل بالکل، آپ نے سچ کہا ہے. یعنی ابھی اس وقت جو ہے نا کچھ ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے. صرف قرارداد پیش کرنے کی کوئی ہے نہ، کرٹیسائز کرنے کی ہے نہ، کوئی کنڈمنیشن کی بات ہے. آپ صرف جو ہے نا کیا کریں گے، روکیں گے کیسا، لیکن اس کے طرف کوئی پہل نظر نہیں آتی، کسی کی بھی کوئی کوشش نظر آتی ہے. حالانکہ کئی سارے اسلامک کنٹری ہے، OIC ہے،
عرب لیگ ہے، ساری چیزیں سب موجود ہے، لیکن کوئی بھی جو ہے نا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، کیسا روکا جائے، نسل کشی کو کیسا روکا جائے. لیکن صرف باتیں کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی بیانات دیے جا رہے ہیں ہر کنٹری کی جانب سے، لیکن پوری خاموشی جمود طاری ہے جو ہے نا. بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا، اگر سوچے تو جو ہے نا ہر کوئی بےتاب بے چین ہے مسلمان جو ہے نا. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی امریکہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ناظرین ہمیشہ مسلمان ڈیموکریٹس کے ساتھ رہے ہیں، ڈیموکریٹ یعنی ریپبلکن کے ساتھ بہت کم رہے ہیں. لیکن اب کے بعد جو بائیڈن کا جو رویہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے کئی عرب مسلم جو ہے نا مجبوراً جو ہے نا ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا ووٹ ڈالے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ہار ہوئی ہے، کیونکہ شروع سے ہی ببانگ دہل وہ شخص کہتا تھا جو بائیڈن کہ ہم جو ہے نا ان کی حفاظت کریں گے، اسرائیل کی ہم ان کی مدد کرتے جائیں گے، اور بڑی بے شرمی بےہودگی سے یہ جو ہے نا اس طرح کہتا تھا. لیکن مسلمانوں نے ان کو جو ہے نا اس بار سکا، حالانکہ ان کو معلوم ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بھی تو جو ہے نا یہودیوں کے ساتھ ہی ہے، پر کم از کم ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ شخص بول رہا تھا کہ میں جنگ رکا دوں گا جو ہے نا. تو یہی اس کا میرے خیال سے ہے. تو دیکھیں بالکل ٹرمپ کے دور میں جنگ نہیں ہوئے تھے. جی ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اپنا پیسہ آپ جنگوں پہ برباد نہیں کریں گے. جی ٹرمپ نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ جنگوں میں کروڑہ ڈالر کا خرچ ہوتا ہے، ہم وہ جو کروڑہ ڈالر جنگوں میں خرچ ہوتے ہیں اس کو ہم امریکہ کی ترقی پہ جو ہے خرچ کریں گے، یہ ٹرمپ کا کہنا تھا. تو بہرحال جو ہے اس سے پہلے بھی ٹرمپ کی جو 4 سالہ دور اقتدار تھا اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی ٹرمپ کے دور اقتدار میں. اب دیکھیے جو بائیڈن کے دور اقتدار میں ہزارہ کروڑ کا اسلحہ اسرائیل کو دے دیا گیا، اور وہ اسلحہ کس پہ استعمال ہو رہا ہے؟ معصوم فلسطینیوں پہ، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی ان فلسطینیوں کو مارنے سے امریکہ کا کوئی جو ہے نقصان یا فائدہ ہونے والا ہے. امریکہ کا بھی اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں تھا. عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ اگر کہیں جنگ مسلط کرتا ہے تو اس میں اس کے مفاد جڑے ہوتے ہیں. اس جنگ کے ذریعے وہ عربوں سے اسلحہ خریدتا، ان کو اسلحہ بیچتا ہے. ایک عرب کنٹری پہ حملہ کرواتا ہے، دوسرے عرب کنٹری کو اسلحہ بیچتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اربوں روپے کماتا ہے. اس طرح کی ماضی میں امریکہ کی پالیسی رہی ہے. عراق ایران جنگ کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہی رہا. عراق کا کویت پہ حملے پہ کی بھی بات اگر ہم کریں تو وہ بھی یہی رہا. اور جو حالات ہم نے عالم عرب میں دیکھے ہیں ان سارے حالات کو دیکھیں گے تو یہی پیغام نکل کے آتا ہے کہ امریکہ نے جنگیں کروا کے اسلحہ بیچا ہے اور پیسہ کمایا ہے بہت سارا. لیکن اس جنگ میں امریکہ کا پیسہ صرف گیا ہے. ہزارہ کروڑ کے جو ہے میزائل، ہزارہ کروڑ کی بم، ہزارہ کروڑ کے جو ہے اسلحہ گولہ بارود وہاں پہ اسرائیل کو بھیجا گیا. اور اسرائیل 1 سال سے مسلسل جو ہے بمباری کر رہا ہے. کبھی غزہ پہ، تو کبھی لبنان پہ، تو کبھی بیروت پہ، تو کبھی بیروت کے مشرقی علاقوں پہ، تو کبھی جو ہے شام پہ، تو کبھی جو ہے کئی علاقوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے. گولان کی پہاڑیوں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردن کے علاقوں میں بھی اس نے حملہ کیا ہے. اب تو یہاں تک اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے ایران کو بھی نہیں بخشیں گے. تو جو کچھ بھی اس نے بمباری کی ہے اس سے امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ اس وقت ہوا ہے، نہ مستقبل میں اس کا فائدہ ہونے کی امید ہے، کیونکہ جو اسلحہ امریکہ نے دیا ہے وہ مفت میں دیا گیا ہے. اس کے پیسے نہیں لیے گئے، وہ مفت میں. اور یہ جو ناقص پالیسی جو ہوئی ہے یہ جو بائیڈن کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس جو وہاں کے وزیر خارجہ تھے جن کا نام غالباً جو ہے بل کلنگن کچھ نام تھا، میرے کو نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو وہ جو وزیر وہاں کے جو ہے خارجہ تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت اسرائیل پہ اٹیک کیا گیا تھا حماس کی طرف سے تو سب سے پہلے تل ابیب پہنچنے والا شخص یہ شخص تھا بلنکن جو ہے سب سے پہلے وہاں پہ گئے تھے اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ میں یہودی ہوں، میں یہودی نسل ہوں اور میں یہودیوں پہ آنچ آنے نہیں دوں گا. تو تب یہ بات انکشاف ہوا تھا اس بات کا کہ بلنکن جو ہے یہودی ہے. اور بلنکن یہودی ہے تو کیا پورے امریکہ کا جو ہے تباہ و ستیہ ناش کر دے گا؟ یہ تو یہودیوں کی جو ہے پرانی کہانی ہے کہ جہاں گئے وہاں تباہی مچائی ان لوگوں نے. ان لوگوں نے یورپ میں جو ہے زندگی گزاری، وہاں تباہی مچائی.
جس کے نتیجے میں ہٹلر نے ان کو جو ہے کانٹ کے پھینکا، جو ہے ان کو جو ہے آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں دیں۔ اسرائیل نے بدترین اذیتوں سے دو چار، جرمنی نے خاص طور پہ ہٹلر نے بدترین اذیتوں سے ان کو دو چار کیا۔ پھر وہاں سے نکل کے پورے پھر نکل کے امریکہ بھاگے اور عرب آئے اور یہ فلسطین کے علاقوں میں آئے اور یہاں آ کے انہوں نے یہ فلسطین پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ جگہ وہ انہوں نے نقصان ہی پہنچا، تباہی مچائی ہے۔ اور اب اگر امریکہ کا جو ہے وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ بلنکن یہودی ثابت ہوتا ہے تو پھر اس نے امریکہ کی سارے اصلاح، سارے جو ہے پلان، سارے جو ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کروڑوں ڈالر کا اصلاح بائیڈن نے بلا سوچے سمجھے جو ہے اسرائیل کو بھیجا، نتیجے میں بائیڈن کی حکومت گئی، بالکل گئی، نتیجے میں ڈیموکریٹس کی حکومت گئی۔ اب جو ہے ریپبلکنس آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے صورت کیا ہوتی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے عالم عرب کا جو ہے ایک بیان آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پہ جو ہے جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ بالکل عرب ممالک نے، عرب لیگ نے، کا تو بہرحال ابھی تک تو ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج بھی جو ہے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلسل بمباری کر رہا ہے اسرائیل۔ تو اب دیکھنے والی بات یہی ہے کہ ٹرمپ کی جو ہے قیادت کیا کرتی ہے، یا ٹرمپ کا جو ہے مستقبل کے کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، اور بڑی تعجب کی بات ناظرین، آپ تعجب کریں گے کہ آپ اگر یعنی یہودی سارے تقریباً ووٹ جو ہے نا پڑے ہیں پورے کملا ہیرس کو پڑے ہیں جو ہے نا، جس کے نتیجے میں نا حکومت بھی چلے گی، مسلمان کے ووٹ ادھر آگے ہیں، تو عجیب و غریب یہ پولیٹکس ہوئی ہے جو ہے نا۔ حالانکہ ریپبلکن کو ہمیشہ کبھی نہیں دیتے تھے، مسلمس کبھی ووٹ نہیں دیے ہیں، کیونکہ اس میں ایسے ایسے بدترین قسم کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں جیسے جارج بش وغیرہ، تو اس لیے جو ہے نا، لیکن اب کے بار مسلمانوں نے ادھر ووٹ دیا ہے جو ہے نا ریپبلکنس کو، تو اس کیس سے جبکہ یہودی ڈیموکریٹس کو ووٹ دیے ہیں نا۔ تو اگر آپ یہ تناسب دیکھیں، غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ کتنے اہم مسلمان اور عرب کے ووٹس، کتنے ڈیسیسیو، کتنے فیصلہ کن وہاں پہ ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو پیدل ہونا پڑا۔ بالکل بالکل، دیکھیے مسلمان بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں امریکہ میں، اور ان کی سیاست میں اگر وہ سنجیدگی سے سیاست کا حصہ بنیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو یا انڈیا، اس سنجیدگی سے اگر سیاست کا حصہ بنیں گے تو یقیناً ضرور اثر انداز ہو سکتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ناظرین، یہ تھا جو امریکہ کی بات کر رہے تھے، ہم جو تجزیہ کیا ہے، تو ان جگہ آپ جانتے ہیں بہت عنقریب جو ہے نا، میں شاید 23 تاریخ کو شاید وہاں پہ 20 تاریخ کو ووٹنگ ہونے والی ہے مہاراشٹر کی، تو وہاں پہ اتنی گندی سیاست چل رہی ہے کہ صرف بی جے پی کے سارے چیف منسٹرز، کبھی یوگی آتا ہے، کبھی آسام کا چیف منسٹر آتا ہے، آ کے صرف مسلمانوں کے خلاف بکوا کر کے جاتے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ اگر بٹو گے تو کٹو گے، اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ مسائل پہ کچھ بات نہیں ہو رہی ہے، کہ وہاں پہ جو مہنگائی کی خلاف کوئی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ کسی چیز پہ بھی بات نہیں ہو رہی، صرف اور صرف یہی بات ہوتی ہے کہ ریزرویشن پہ بات ہوتی ہے، اور کبھی آئین کے بارے میں بات ہوتی ہے، کبھی وقف بورڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی جو ہے نا وہاں پہ پالیٹکس چل رہی ہے۔ تو پھر بھی جو ہے نا راہل گاندھی اور انڈیا جو بلاک ہے جا کے کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بچایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا رجحان کیا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہریانہ کی طرح وہاں پر بھی جو ہے نا کوئی گیم کھیلا جائے جیسا ہریانہ میں ہوا تھا۔ تو اب یہ پتہ چلے گا جب رزلٹ آئیں گے، وہاں پہ پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، ہم یہ اسی ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوئیں گی، اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔